بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس میگا اسٹرالوجیکل ایپیسوڈ میں آپ کو فروری 2025 کے اہم اوقات کے ساتھ ساتھ بڑے پتے اور کام کی چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ چونکہ یہ مبارک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ روحانیات کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 6 فروری اور 28 فروری کو جو پلانٹری پریڈ ہو رہی ہے 12 کے 12 برجوں پہ، اور خاص طور پہ آپ پہ، اس کا بہت گہرا، اچھا اور بہترین اثر رونما ہونے والا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے برج کا روحانی شاکلہ اور روحانی مشاورت غیر رسمی طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے برج کی نفسیات اور مزاج اور آپ کے روحانی احوال کیسے ہیں، اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے۔ آپ کے مسائل کے لیے جو اسٹرالوجیکل ریمیڈیز ہیں بیسڈ آن رضوی اسٹرالوجی، ہمارے بزرگوں صوفی اقبال احمد نوری قدس سرہ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کی تعلیمات، یہ سب کچھ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لیو زوڈیکل سائن، برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، اسے ہندی میں سنگھ راشی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ 23 جولائی سے 22 اگست کے درمیان ہے تو ٹراپیکل سسٹم میں سن سائن بیس ہونے کے اعتبار سے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، یا آپ کا رائزنگ سائن بھی لیو ہے تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ لیکن اگر آپ کو سرے سے آپ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو پھر آپ اپنے نام کے پہلے حرف جو ایم ہوگا، میم ہوگا، اس سے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آپ کا منتھلی ہوروسکوپ بتاؤں، سلسلہ قادریہ رضویہ کے بزرگان دین مشائخ کی تعلیمات کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ برج اسد کی زندگی کا سدا بہار شاکلہ اور سدا بہار جو احوال ہے وہ کیا ہے، اور آپ کے لیے اسپریچول ریمیڈیز کیا ہے۔ سن جو ستارہ ہے یہ آپ کا لارڈ ہے، آپ کا حاکم ہے۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات عموماً خوش باش ہوتے ہیں، خوش رو ہوتے ہیں، یعنی خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے ابرو کشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، مجھے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، سب آپ نے پلکیں بنوائی ہوئی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں لڑکی ہوں جو میں پلکیں بنواؤں؟ یہ جو پلکیں ہیں نا، یہ خمیدہ اور بڑی ایسے کھچی ہوئی پلکیں، یہ اکثر ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کا برج اسد ہوتا ہے، خمیدہ ایسے بڑی نمایاں ابرو کشیدہ۔ چونکہ اکارڈنگ سائیڈیریل سسٹم 27 اگست 1982 سائیڈیریل سسٹم میں سنگھ راشی جا بنوں گا، اور نام بھی میرا محمد عمران، مفتی عمران ایم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بزرگوں کے حضور یہ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ متھا لگاتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں، تند خو ہوتے ہیں، اپنی انا میں رہتے ہیں، چونکہ لیو شیر ہے اور شیر کی جو دم ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، آزاد خیال ہوتے ہیں، روپے پیسے کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو اقتدار چاہیے، ان کو حکومت چاہیے، ان کو غلبہ چاہیے، یہ دب نہیں سکتے، یہ جھک نہیں سکتے، یہ لاہو و لاب میں پڑ جائیں، کھیل کود میں پڑ جائیں تو اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ ان کو زندگی میں ہر 10 سال میں ایک مرتبہ بہت بھاری رنج، صدمہ، تکلیف، دکھ پہنچتا ہے، گن لیجئے گا اپنی انگلی پہ، ہر 10 سال میں ایک بہت بڑی استاد جو ہے وہ ان پہ آ پڑتی ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ مر مر کے زندہ ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور قائم ہوتے ہیں۔ ان کو کسی کی ضمانت لینی چاہیے، کبھی کسی کی ضمانت نہ لیں، کسی پہ اعتماد نہ کریں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں، کسی کو اپنا خواب نہ سنائیں، ٹھیک ہے؟ اپنا راز کسی کو نہ بتائیں۔ ان کے اعضاء پہ بہت سے تل ہوتے ہیں، خوش قسمتی کی علامت ہے، نیک بختی کی علامت ہے۔ بزرگ جو ہیں ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ بزرگوں پہ سبقت لے جاتے ہیں، بزرگوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی کامل ہی ہوگا جو ان کو اپنی عزت پہ آمادہ کرے، اپنی قدر و منزلت پہچاننے پہ آمادہ کرے، ورنہ کوئی بندہ ان کو نہ بڑی جلدی متاثر کر سکتا ہے، نہ یہ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں، نہ کسی کے آگے یہ جھکتے ہیں۔ یہ پیر پرست لوگ نہیں ہوتے اور نہ یہ خوشامد پرست ہوتے ہیں، یہ بڑے یعنی کہ نا
تند خو، درست خو اور حق گو اور صاف گو لوگ ہوتے ہیں برج اسد والے. یوں ڈنکے کی چوٹ پہ خم ٹھوک کے بات کیا کرتے ہیں. مال و اسباب بہت کماتے ہیں جی، لیکن خرچ کر ڈالتے ہیں. اپنی سادگی کے سبب دوستوں اور دشمنوں میں تفریق نہیں کر پاتے. دشمن بہت بنا لیتے ہیں. دل کا بھید جو آتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے، وہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے. ایک طویل عرصہ ان کے کام اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں، رکاوٹوں کا، بندشوں کا، جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ محنت کرتے رہیں تو کام ان کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دشمن کی نصیحت کبھی قبول نہ کریں، دشمن کے آگے کبھی نہ جھکیں، دشمن سے سمجھوتا کبھی نہ کریں، دشمن سے معافی کبھی نہ مانگیں، کبھی بھی بلیک میل نہ ہو تو برج اسد کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جمعرات کا دن آپ کے لیے مبارک ہے جی. سرخ اور سبز لباس آپ کے لیے مبارک ہے، اور نقش جو آپ کے لیے سب سے بڑا فتح نامہ ہے وہ نقش جامع المطلوب دافع القروب تحفہ نوری ہے، جو اعلی حضرت کا تعلیم کردہ مستخرجہ ہے. تو یہ آپ کی حاجات براری کے لیے، مشکلات کو حل کرنے کے لیے، مسائل کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے مبارک وفق ہے. تو یہ بندہ ناچیز کے پاس موجود ہے، آپ ہم سے یہ نقش حاصل کر سکتے ہیں. پڑھنے کے لیے جو اسم الہی ہے آپ کے لیے، اسماء الہیہ جو ہمارے ہندوستان میں سلسلہ قادریہ رضویہ کے بزرگوں نے آپ کے لیے تعلیم کی ہے، وہ اسماء الہیہ اول آخر درود پاک پڑھیں گے جی آپ. اس کے بعد 7 مرتبہ یہ اسماء پڑھیں گے، اور کیا ہی اچھا ہے کہ صبح و شام آپ ان کا ورد کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فتاح اللہ الذی، یا فتاح اللہ الذی نور السماوات والارض، یا غفورو، یا ودودو، یا باسطو، یا باقی. تو یہ اسماء الہیہ پڑھنے سے آپ کو بہت بہت فوائد حاصل ہوں گے. تو بڑھتے ہیں آپ کے ماہانہ ہوروسکوپ کی طرف. لیو زوڈیکل سائن فروری 2025 میں آپ کے لیے 3 تاریخیں لکی ہیں. ایک 9 تاریخ، دوسری 11 فروری، اور تیسری 18 فروری. ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹ میں رہتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں، تو فل مون ان لیو ہو رہا ہے آپ کے فرسٹ ڈیکن میں. یہ بھرپور چاند آپ کو طاقت اور توانائی سے ہمکنار کر رہا ہے، آپ کو خوشیاں، خوشخبریاں دے گا، یہ آپ کو ریچارج کر دے گا، آپ کی بیٹری کو دوبارہ سے بھر دے گا، اور آپ بڑے متحرک نظر آئیں گے، اور آپ کی خوش قسمتی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ پاک و ہند میں رہتے ہیں تو 13 فروری کی رات یہ فل مون ہو رہا ہے. تو یہ فل مون ورگو میں آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر میں ہو رہا ہے. انکم میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کو اپنے روپے پیسے کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی. فروری کا آغاز جو ہے یہ مہینہ، اس مہینے کو میں ٹائٹل یہ دے رہا ہوں کہ یہ مہینہ یقین کامل حاصل کرنے کا مہینہ ہے، فیتھ حاصل کرنے کا مہینہ ہے، بھروسہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے. آپ کو یقین کرنا چاہیے خود پہ، اور اپنے فیتھ کو، اپنے مذہب کو، اپنے عقیدہ کو مستحکم کیجئے، مضبوط کیجئے. کسی نہ کسی چیز پہ تو آپ یقین رکھیں، اور یہی یقین آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا. تو فروری کا مہینہ دل کی صحت اور دل کے باطنی معاملات پہ توجہ مرکوز کرنے کی دعوت دیتا ہے. آپ دل سے وابستہ ہو جائیں، دل کی بات کو بھی سنیں. سارے فیصلے دماغ سے نہیں کیے جاتے، کچھ فیصلے دل سے بھی کرنے پڑتے ہیں. آپ کا دل اور دل کی جو تمنائیں ہیں یہ آپ کو زندہ رکھتی ہیں. اگر آپ اپنے دل کی تمنائیں، دل کی خواہشیں، دل کی امنگیں اور دل کی آواز نہیں سنیں گے تو یہ دھڑکنا بند کر دے گا، یہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. لیکن دل کے چکر میں اتنا بھی نہ پڑیں کہ اپنا ہی نقصان کر دیں. تھوڑا بیلنس رکھیں، اور محبت کے معاملات ہوں، اولاد کے معاملات ہوں، ان میں آپ کو بڑی خوشیاں، کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. صحت آپ کی ٹھیک ہو رہی ہے. اچھا، 6 دسمبر سے مری ریٹروگریڈ میں تھا، اور یہ آپ کے زائچہ کے 12ویں انتہائی خطرناک گھر میں ریٹروگریڈ میں پڑا ہوا تھا. اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں مری اچھی حالت میں تھا تو 6 دسمبر سے لے کے 23 فروری تک یہ آپ کے دشمنوں پہ بھاری پڑا ہے. آپ کے دشمنوں کا اس نے قلع کما کیا ہے، ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے اس عرصہ میں اپنے کسی دشمن کی موت بھی سنی ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں مری آپ کا دشمن تھا، ناقص حالت میں تھا، اس کا اسپیکٹس اچھا نہیں تھا، پلیسمنٹ اچھا نہیں تھا، آپ کا دشمن تھا،
تو پھر معاملہ یہ ہے کہ 6 دسمبر سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کے دشمن آپ کے گلے پڑ چکے ہیں، آپ کو نیچا دکھا چکے ہیں، آپ کے خلاف کوئی بہت بڑی مہلک سازش کر کے اس میں آپ کو ذلیل کر چکے ہیں، آپ کو بدنام کر چکے ہیں، آپ کے خلاف ان کی سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ تو 23 فروری تک یہ معاملہ پھر رہے گا۔ تاہم رشتے ناتے بھی خراب ہوئے، رشتوں کی باریکیوں کو آپ نہیں سمجھ سکے، آپ نے جھوٹے وعدے کیے، اس میں پھنس گئے، فاضل قسم کے فضول قسم کے اخراجات آپ پہ پڑے، بھاری بوجھ پڑے، اتنی آپ نے مشکلیں جھیل لی ہوں گی کہ آپ اپنی شناخت بھول گئے ہوں گے۔ اب اثر نو معاملات کو طے کرنے کا وقت ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ 31 جنوری کا جو نیا چاند ہے وہ پائسز میں ہو چکا ہے۔ آپ اپنی شناخت بہتر بنا سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی مدد آپ کو مل رہی ہے، تھوڑے آپ جنگلی بھی ہو رہے ہیں، جذباتی بھی ہو رہے ہیں، جنونی بھی ہو رہے ہیں، آپ نے بڑے برے خواب دیکھ لیے ہیں۔ 6 دسمبر سے نا آپ کو بڑے عجیب و غریب قسم کے خواب آئے ہیں، اور اب اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے، مستقبل میں آپ کو کافی مدد ملے گی، پارٹنرشپ بہتر ہو رہی ہے، رومانوی امور میں آپ کو مدد مل رہی ہے۔ پھر فروری کے آغاز سے ہی زہرہ، نیپچون اور نارتھ نوڈ جو آپس میں اسپیکٹس قائم کر رہے ہیں، یہ آپ کو لطف اندوز کرائیں گے، عیش و عشرت بھی آئے گی۔ خاص طور پہ اگر آپ سنگل ہیں تو پھر آپ کو محبت کا ذائقہ ملے گا۔ اور 4 فروری سے زہرہ برج حمل میں منتقل ہو رہا ہے تو آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور آپ کی توانائی بہتر ہوگی۔ 23 فروری کو جب مری راہ راست پہ آ جائے گا تو اب آپ اپنے کھوئے ہوئے وقت کو دوبارہ حاصل کریں گے، وہ طاقت، توانائی، وہ جذبہ، وہ جنون جو آپ پچھلے 6 دسمبر سے کھو چکے ہیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، اور آپ ہوش مند ہو جائیں گے، طاقت اور توانائی آپ کو تیزی سے آگے لے کے بڑھے گی، آپ اپنی حدود سے باہر آئیں گے، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے، اور اس مہینے آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ 18 فروری کے بعد تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 27 فروری آپ کو اس بات کا اذن اور اجازت دیتی ہے یہ تاریخ کہ آپ آنکھیں بند کر کے نئی شروعات کر دیں، اپنے دل کی آواز کو سنیں، آپ کو مدد ملے گی۔ تو آخر میں آپ کے لیے ایک پیغام ہے، اسے سماعت فرما لیجیے۔ شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، آسٹرالوجیکل پرسنل ریڈنگ یعنی ذائچہ پیدائش بنانا اور اس کی تشریحات کرنا، یہ میں نے کچھ عرصہ کے لیے سلسلہ موقوف کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اپنی بے پناہ مصروفیات اور تھکاوٹ کے باعث۔ ہاں، آپ سائیکک ایڈوائز لے سکتے ہیں، آپ ٹو دا پوائنٹ آسٹرو ریمیڈی معلوم کر سکتے ہیں، اپنے مسئلہ کا حل جو آپ کی کرنٹ سچویشن ہے، آپ ہورائرے سسٹم میں یا جیومینسی چارٹ میں آپ اس کا حل دریافت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اسپریچول ایڈوائز دے دوں گا، آپ کو روحانی تدارک بتا دوں گا، میں آپ کو آسٹرو ریمیڈی بتا دوں گا، اور آپ کے مسئلہ کے حل کے لیے ہمارے ہاں ہر قسم کی ریمیڈیز کروائی جاتی ہیں۔ 12 ٹائپ کی ریمیڈیز ہیں، 12 ٹائپ کے سلوشنز ہیں، یہ سب آپ کو تعلیم کر دیے جائیں گے اگر آپ سنجیدہ ہیں اور فیس ادا کر سکتے ہیں، چونکہ ہر مسئلہ کی فیس موجود ہے، ہر سوال کی ایک فیس ہے۔ تو آپ تبھی اس دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، یہ واٹس ایپ بزنس نمبر ہے، یہاں پہ اسسٹنٹ موجود ہیں، آپ اسسٹنٹ سے ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نمبر پہ آپ کال نہیں کریں گے، یا ٹیکسٹ کیجئے یا وائس کیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔